اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے غلاموں کو اولیاء اللہ اور دوستی سے جو تعبیر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے اور رحمت عظمی ہے۔ جب ابا کو جوش آتا ہے تو بیٹے کو بھی بابا کہہ دیتے ہیں۔ کہاں اللہ، کہاں ہم سب کے گنہگار ان کو دوستی سے تعبیر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کرم ہے کہ جن کی مٹیریل کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کی پیٹ میں باپ کی منی سے اور ماں کے حیض سے تمہاری تعمیر ہوتی ہے، وہ وقت بھی ہم دیکھتے ہیں تم کو۔ یہ مت سمجھو کہ اب بابا باعزید بستانی نظر آ رہے ہو، بڑی سی داڑھی پگڑی باندھے ہوئے۔ اذ انتم فی بطون امہاتکم هو عالم، اللہ اس وقت بھی تم کو جانتا ہے۔ اذ انتم فی بطون امہاتکم، جب اپنی ماؤں کے پیٹ میں تم ماں کے حیض اور باپ کی منی سے تمہارے کان اور ناک اور آنکھیں ہم فٹ کر رہے تھے، اور تمہارا میٹیریل کتنا گندا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر تم ایمان کے بعد تقوی اختیار کر لو تو ہم تم کو اپنی دوستی سے نوازش کرتے ہیں، تمہاری غلامی پر اپنی اطاعت دوستی رکھتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ والوں کے اور اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، قبروں میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور سلطان ابراہیم ابن ادھم بلخ کے سلطنت کا بادشاہ آج اس کا تفسیروں میں تذکر آتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے پر اپنی بلخ کی سلطنت فدا کر دی۔ آپ کہیں گے کہ ہم کیسے بلخ کی سلطنت فدا کر کے یہ مقام حاصل کریں؟ ہم تو مسکین ہیں۔ تو مسکین بھی اس مقام کو لے سکتا ہے۔ کیسے؟ نظر کی حفاظت، حب جاہ، حب مال، مال و دولت پر زکوٰۃ نکالنا باوجود دل نہ چاہے۔ اب آپ بتاؤ 100 کروڑ روپیہ جس کے پاس ہے، 100 کروڑ، تو 2.5 کروڑ نکالتے ہوئے کورامین کا انجیکشن لگوانا پڑے گا یا نہیں؟ دل میں دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ لیکن 2.5 کروڑ تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، مگر 97.5 کروڑ جو لیے بیٹھے ہو اللہ کی نعمت ہے، وہاں 2.5% جو ہے وہ بہت گرا معلوم ہو رہی کہ یہ 2.5% ہم سمجھتے تھے معمولی سی رقم ہوگی، یہ تو 2.5 کروڑ ہو گئی، مگر ظالم 97.5 کروڑ جو لیے بیٹھا ہے۔ اللہ کی عطا کی طرف نہیں جو دیکھتا وہ خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا سلطان ابراہیم ابن ادھم کا مقام اس زمانے میں وہ حاصل کر سکتا ہے جو اپنی مال پر زکوٰۃ نکال دے، اور جہاں اس کی اکڑفوں اور ہیکڑی اطاعت شریعت پر تیار نہ ہو، اپنی جاہ کو پامال کر کے اللہ کی بات کو مان لے، اور جہاں اپنے دل کی بری خواہش کو پامال کر کے اللہ کی مرضی پر چل پڑے اور اپنی خوشیوں کو پاش پاش کر دے۔ خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کبھی در بدر پھراتا نہیں ہے، یاد رکھو اس کو۔ یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، یہ اعمال بد کی ہے پاداش، پاداش مانے بدلہ، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ اگر کسان شیر سے حل جوت رہا ہے تو سمجھ لو یہ شیر نے کوئی نالاقی کی، ورنہ یہ سزا نہ ہوتی، کسان ہی کو پھاڑ دیتا۔ تو قیامت کے دن نہ جانے کتنے مسکین ابراہیم کی طرح سے کھڑے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یہ تو بڑے مسکین تھے، پھٹیچر تھے، غریب تھے، یہ سلطان ابراہیم ابن ادھم کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ معلوم ہوا انہوں نے اپنی وہ نظر بچائی تھی، ان حسینوں سے نظر بچایا جو بوجہ عاشقانہ مزاج کے ان کے دل میں، اس حسین کی قیمت سلطنت بلخ کے برابر تھی، لیکن اللہ کے نام پر جان دے دی اور دل کو مار لیا، دل کی خوشی کو، اور سلطنت بلخ کا متبادل اللہ کے نام پر فدا کر دیا اور نہیں دیکھا، نظر کو بچا لیا۔ کہیے جناب یہ مسکینوں کے لیے اتنا بڑا راستہ، نعمت عظمیٰ کبھی سنا آپ لوگوں نے کسی اور کی زبان سے؟ ذالک مما خصنی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جس میں اختر کو اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا، الا ماشاء اللہ، اور یہ خصوصیت کا علم اس وجہ سے ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، ممکن ہے کسی اور کو بھی ہو، یہ علم عطا اللہ فرما دے کہ غریب سے غریب سالک اور صوفی قیامت کے دن سلطان ابراہیم ابن ادھم کا مقام لے سکتا ہے۔